کہ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں کافی الجھن تھی، اپنے طور پر جو جواب سوچتے تھے اس پر مطمئن نہیں تھے، اور اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت کتابوں کو دیکھا، کتابوں کی انگریزی کی، جب نہیں بن پڑا تب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھنے کی منزل تو بعد میں آئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا، میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ آج میری ایک صاحبزادی، میری ایک بیٹی میرے سامنے آئی، میں بہت دیر تک یہ سوچتا رہا کہ ان کا نام کیا ہوگا، مجھے ان کا نام یاد نہیں آیا۔ اس کے بعد فرمایا، مگر بد مذہبوں کے رد میں مجھے سب مستحضر ہے، اور ان پر کہاں سے زد پڑ سکتی ہے وہ آج بھی مجھے سب یاد ہے، سب مستحضر ہے۔ پھر صدر الشریعہ نے اپنا سوال پیش کیا، برجستہ فرمایا، بحر الرائق کے فلاں صفحے پر فلاں سطر میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس سے اعلیٰ حضرت کا استحضار، اعلیٰ حضرت کا حافظہ اور اعلیٰ حضرت کی فقہی جلالت تو معلوم ہوئی ہی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت سے کتنی قربت تھی، اور ان کا مقام اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیا تھا، اور کیسا فیض اعلیٰ حضرت سے حاصل کیا۔ اس فیض کا یہ مظاہرہ ہے کہ ہند و پاک میں آج بکثرت جتنے علماء نامدار، ماہران روزگار اور اہل علم نظر آتے ہیں، سب آپ کے شاگرد ہیں۔ اور اب حضور صدر الشریعہ کے شاگرد تو اب کہاں، لیکن ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد میدان علم میں صدر الشریعہ کا اور اعلیٰ حضرت کا لوہا منوا رہے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے فیضان کو عام کیا، اور حضور صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت سے اور خانوادہ اعلیٰ حضرت سے کیسا لگاؤ تھا اور کیسی محبت تھی۔ میرے نانا جو خاندان کے بزرگ حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کے چچا زاد بھائی خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، ہم 5 بھائی ہیں، یعنی 2 وجود الاسلام حضور مفتی اعظم ہند، اور ایک وہ خود، ایک ان کے بھائی، اور ایک حضور صدر الشریعہ۔ جب حضور صدر الشریعہ کو یہ بات پہنچی کہ صاحب نے ایسا فرمایا، خاندان کے لوگ ہمارے نانا جان کو صاحب کہا کرتے تھے، وہ صاحب مشہور تھے، تو جب یہ بات حضور صدر الشریعہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہے، یہ حضرات مجھ سے ایسی ہی محبت فرماتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے
وہ کیسے نقیب تھے میں کیا عرض کر سکتا ہوں. آپ کا جو کام، آپ کے جو شاگرد، آپ کی جو اولاد، بالخصوص حضور محدث کبیر وجود مسعود، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس بات کی مجسم تصویر ہے، مجسم گواہی ہے کہ حضور صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت سے کس درجہ عقیدت و محبت تھی، اور اس محبت میں کس قدر گہرائی و گہرائی تھی کہ آج برسہ برس گزر جانے کے بعد آپ کی اولاد میں اور آپ کے شاگردوں میں، شاگردوں کے شاگردوں میں اور ان سے محبت کرنے والوں میں وہ محبت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت اور اعلیٰ حضرت سے محبت اور اعلیٰ حضرت کے جو مشن پر قائم ہیں ان سے محبت اس بات کی دلیل ہے. حضور صدر الشریعہ بریلی شریف کے قیام کے دوران بارگاہ رضا میں آپ کی بے لوث خدمات دیکھ کر جو دیکھے گا، جو اس کا مطالعہ کرے گا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دنگ رہ جائے گا. مصروفیات کا یہ عالم ہے کہ اپنے لیے صرف 2 یا 3 گھنٹے ہی نکال پاتے. بعد نماز فجر ضروری اوراد و وظائف اور تلاوت قرآن پاک کے بعد قریب 2 گھنٹے انجمن اہل سنت اور پریس کا کام دیکھتے. پھر دوپہر تک مدرسے میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے. دوپہر کے کھانے کے بعد پھر تدریس کے کام میں لگ جاتے. نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر تدریس میں مصروف رہتے. نماز عصر کے بعد سے مغرب تک بارگاہ اعلیٰ حضرت میں موجود ہوتے اور خطوط کے جوابات، نقل فتاوی وغیرہ میں مصروف رہتے. بعد نماز مغرب تا عشاء اور بعد عشاء تا 12 بجے شب پھر دوبارہ فتویٰ نویسی میں مشغول ہو جاتے اور تصحیح کرتے. اس کے بعد قیام گاہ پر تشریف لاتے اور جو کچھ تحریر کرنا ہوتا وہ کام 2 بجے رات کو تک کرتے. بریلی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے 18 سال تک مسلسل آپ کے معمولات اسی طرح رہے. سنیوں پر، اہل سنت والجماعت پر ان کے بہت بڑے بڑے احسانات ہیں. کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، یہ حضور صدر الشریعہ کی کوششوں کاوشوں کا شاہکار ہے. یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے علاوہ پریس کا کام، اعلیٰ حضرت کی مطبوعہ کتابوں کی روانگی اور پھر تبلیغ دین کے جلسوں میں شرکت بھی، یہ سارے کام آپ بحسن و خوبی انجام دیتے. صدر الشریعہ کی ایسی محنت دیکھ کر اس دور کے اکابر علماء حیران ہو جاتے. خود اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بارہا یہ ارشاد فرماتے کہ مولانا امجد علی کا کام کی مشین ہے، وہ ایک کام کی مشین ہے اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صدر الشریعہ کو جملہ علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی تھی، لیکن تفسیر، حدیث اور فقہ سے آپ کو خصوصی دلچسپی تھی. فقہی جزیات ہمیشہ زبان پر رہا کرتی تھی.
انہی خصوصیات کے سبب اعلیٰ حضرت نے آپ کو صدر الشریعہ کا خطاب اور قاضی شرع کا منصب عطا فرمایا۔ حضور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کی تصنیفات پر علماء کرام کی تصدیقات کے لیے بھی کوشاں رہتے تھے، اور اس کے لیے اپنا ضروری اور اہم کام بھی ترک فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ 1338 ہجری میں حج کو تشریف لے گئے تو وہاں بھی جید علماء کرام کی تصدیقات کے لیے بڑی کوششیں کی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کو لکھے اپنے خط میں اس کا یوں تذکرہ فرماتے ہیں: رسالہ مبارکہ شمائم العنبر پر بفضلہ تعالی 15 علماء کرام نے مہر فرما دی۔ مفتی شافعیہ جنہوں نے سال گزشتہ میں خلاف کیا تھا، انہوں نے بھی مہر کر دی۔ آج تک برابر اسی کوشش میں رہا اور تمام علماء کے پاس جاتا رہا، بلکہ اس کام کو عمرہ پر میں نے مقدم سمجھا کہ اس درمیان میں صرف 4 عمرے کیے اور صبح سے شام تک دوڑتا پھرتا رہا، یہاں تک کہ اب کافی و وافی تصدیقات حاصل ہو گئیں۔ اس واقعے سے حضور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت تھی، اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود فرماتے ہیں: میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ ان کا علمی کارنامہ بہار شریعت اور تحاوی پر آپ کا حاشیہ، کشف الاستار، اور ملک و طول و عرض میں جو علماء پھیلے ہوئے ہیں وہ سب ان کی پیداوار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے، اور حضور صدر الشریعہ کے جانشین حضور محدث کبیر کو اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ میں تا دیر ہم قربائے اہل سنت پر ان کا سایہ قائم